کہیں گے کہ یا محمد اسأل، آپ سوال تو کیجئے، ہم اس کو عطا کریں گے. آپ جن کے بارے میں شفاعت کریں گے شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی انگلی جہاں چلتی جائے گی وہ جہنم والے بھی جنت والے ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کوئی ہے حساب دینے والا مجھے، کوئی ہے مجھے حساب دینے والا. بات ہے، غور سے سنیے گا، ذرا توجہ دیں. کوئی ہے مجھے حساب دینے، کون ہے جو مجھے حساب دے؟ یا محمد آپ کہتے ہیں حساب نہیں، کون ہے مجھے حساب دینے کے لیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں گے، کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. پہلی امتوں میں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. اپنی امت کے اوپر نظر دوڑائیں گے اور حضرت ابوبکر صدیق ثانی غار اور خلیفہ اول کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مہربانیاں محبوب خدا کے اوپر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ اتر جائے گا. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبز گنبد والے کی نعت میں سناتا ہوں. آپ محبت سے سنیں تو مزہ آئے گا، نہیں محبت سے سنیں گے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کا وقت ضائع ہوگا. لیکن سنیں گے محبت سے، مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی ہوگا. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو اعلیٰ مقام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے ہوئے کھڑے ہیں سلام لے لو. میں نعت کو یوں نہیں پڑھا کرتا، میں نعت کے الفاظ کو دیکھا کرتا ہوں، نعت کے الفاظ کی گہرائی میں جاتا ہوں. آپ بھی چلے جائیں گہرائی میں، بڑا مزہ آئے گا. قدم قدم پہ ہے خوف رازن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. آج ہر جگہ مار کھا رہے ہیں نا، ہر جگہ مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ ذلیل، ہر جگہ خواری ہمارے دامن میں پڑی ہوئی ہے. سب سے بدترین، سب سے ہر قسم میں پیچھے. کیوں پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے ہوئے. کہتے ہیں قدم قدم پہ ہے خوف رازن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تم ہی محبت سے کام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو. اگلے ایک ایسا شعر ہے کہ جس کی زبان پر سبحان اللہ نہ آیا تو میں سمجھوں گا یہ اس کو اللہ کی شان میں شامل. تو ہر ایک کی زبان پر سبحان اللہ آنا چاہیے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. سبحان اللہ. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب. مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب کہ مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو حال دل، سناؤں ان کو حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم
دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اور میرے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے جاگ گئی؟ جس دن یہ جاگ گئی سارا کفر مر جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر جس دن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ گئی ہمارے دل کے اندر، کفر سارا کا سارا ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ وہ ایک چھوٹا صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ کے بیٹے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان فدا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ چھوٹا سا ایک بچہ تھا طلحہ بن برہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے والد کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا کہ اپنے والد کو قتل کر سکتے ہو میرے لیے؟ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ابھی کر کے آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں والدین کو قتل کروانے کے لیے نہیں آیا، میں تو ان کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو۔ اور جب طلحہ بن برہ وہ جو بچہ تھا وہ فوت ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدین کو کہا کہ مجھے بتانا جب یہ فوت ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم آج فوت ہو جاؤ گے اور فوت ہو گئے تم جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا انہیں نہیں بتانا، وہ راستے میں یہودی ہیں، وہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ طلحہ بن برہ وہ بچہ فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور ان کے والدین سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ تو کہا کہ بچے نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتانا کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچا دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اس کی قبر پر اور کہا کہ اللہم القی طلحہ تضحک الیہ، تو اس کی طرف ہنستا ہو، ویضحک الیک، اور وہ تیری طرف ہنستا ہو، آپس میں ہنستے ہوئے ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے بچوں کے اندر بھی ہوتی تھی۔ تیسری بات یہ ہے ہدی للعالمین۔ ہدی للعالمین کیا ہے؟ تین باتیں۔ بھیجنے والا کون ہے جی؟ رب العالمین۔ باہر جائیں کوئی پوچھے کیا مولانا صاحب نے کیا بیان کیا تو آپ بتائیں تو صحیح کہ بھیجنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اور جس کی طرف بھیجا گیا وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ اب جو بھیجا گیا وہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی قرآن نازل نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوا۔ پہلے کیوں نہیں نازل ہوا؟ کیونکہ پہلے جو ہے لوگوں کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ وہ اس کو سمجھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو دنیا چلتی رہی ہے اس کے اندر اتنا کنسپٹ آیا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اتنی عظیم کتاب ہے۔ اور قرآن سے پہلے جتنے نبی آئے وہ ایک محدود زمانے کے لیے، محدود مدت کے لیے ہوتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے، اور ان کی کتاب بھی محدود ہوتے تھے، ان کا جو علاقہ ہوتا تھا وہ بھی محدود ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یوں ہی چلتا رہا، لیکن جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محدود، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محدود۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی لامحدود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی لامحدود، اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ قیامت تک کتاب بھی چلتی رہے گی اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صفات کی باتیں بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو تیسری چیز کیا؟ ہدی للعالمین۔ قرآن کے اوپر ہمارا اور آپ کا عمل آ جائے، قرآن کو ہم ماننے والے جاننے والے بن جائیں۔ لوگ تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ قرآن کدھر ہے کہ جس کے اوپر تم عمل کرتے ہو؟ یہ قرآن تو بہت اچھا ہے، لوگوں نے جب قرآن پڑھا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ قرآن بتاؤ جن کے اوپر تم عمل کرتے ہو۔ سب کچھ ہمارے پاس اعلیٰ، ہمارے پاس نبی سب سے اعلیٰ، ہم امت سب سے اعلیٰ، ہمارے پاس کتاب سب سے اعلیٰ، پھر بھی کیا بات ہے کہ ہم سب سے پیچھے کون؟ ہم۔ اور سب سے آگے یہ چاہ رہے ہیں جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس حدیث نہیں۔ یہ تو ہماری جو اسلام سائنس کے اندر بھی جو پہلی صدی ہے وہ ہماری، پہلا زمانہ ہمارا، اس کے بعد یہ پھر بھی ہم سے آگے۔ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی ہے، اور دوسری ہمارے اندر محبت نہیں ہے۔ دو باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی، مسلمانوں کے پاس سب کچھ اعلیٰ ہونے کے باوجود بھی یہ آگے نہیں جا سکتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہی رہیں گے۔ ان کو آگے جانے کے لیے اپنے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حاصل کرنی ہوگی، اور آخرت کو یاد کرنا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن آپ اور میں نے چلے جانا ہے۔ اس جگہ یہ جو بیٹھے ہوئے، یہ دنیا جب پہلے دن بنی تھی یہ جگہ تھی، اور یہ جب دنیا ختم ہوگی اس ٹائم بھی یہ جگہ ہوگی۔ یہاں کے یہ جو ہے یہ مکان ہے، اور ہم مکین ہیں۔ مکان نہیں بدلتا، مکین بدلتے رہتے ہیں۔ ہمارے بعد کوئی اور آ جائیں گے، اس کے بعد کوئی اور آ جائیں گے، ایک دن ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر بھی یقین کرنے والے ہیں۔
آخری 2-3 باتیں کرتا ہوں، ذرا سے ایکٹیو ہو جائیں، بس بات ختم ہونے والی ہے، دعا کرتے ہیں اور جاتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے باوجود ہم پیچھے ہیں، اتباع رسول نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر اتباع رسول نہیں ہوگی اور محبت نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے لازمی ہے کہ اپنے اندر اتباع رسول کو پیدا کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیدا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہوا ہے، اسے ہم صبح سے چھوڑتے ہیں اور شام تک چھوڑتے رہتے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا ہے، مردود ہے نا۔ اور صبح آپ کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ظہر کے وقت کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت کتنے سجدوں کا انکار ہوتا ہے، اور پھر مغرب کے وقت اور پھر عشاء کے وقت بھی انکار کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پھر اترتی ہے اور ہمیں نیند دے دیتی ہے، پھر بھی ہم صبح اٹھ کر الحمدللہ نہیں کہتے۔ صبح اٹھ کر تو الحمدللہ کہا کریں، اللہ بڑا گناہگار تھا، کل پھر تو نے نیند دے دی، آج پھر تو روزی دے دے گا۔ اگر ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے، ہمارے گناہوں کے اوپر اگر ہوتا، گناہ اور نیکی کے اوپر اگر روزی کا دار و مدار ہوتا تو اللہ میں ایک قطرہ بھی نہ دیتے کہ ہمارے اعمال اس طرح ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمتیں ایسی ہیں، اللہ کی فضل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ کھلاتا پلاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اور ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم نافرمان ہوں پھر بھی ہمیں دیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، میں تمہیں دیکھتا رہا تم گناہ کرتے رہے، لیکن میں نہیں بولا۔ آج تم خاموش ہو جاؤ گے، تمہارے زبان کے اوپر میں مور لگا دوں گا، اب ہاتھ بولیں گے کہ اس نے فلاں کام کیا تھا، اب میرے ادھر سے یہ زبان خود بولے گی کہ اس نے میری سے یہ گناہ کیا تھا، یہ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ فلاں غلط طرف چل کر گیا تھا۔ پھر اب میں کہوں گا اسے کہ پھر کوئی انسان ان سے کہے گا کہ آج تم نے ہمارے خلاف گواہی دے دی، تو انہوں نے کہا انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا ہم نے اسی طرح گواہی دے دی۔ تو اس بات سے بچے کہ کل ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں، اور اللہ کی رحمتوں کی طرف اٹھیں، اور اللہ کی طرف معافی کے لیے بڑھ جائیں۔ اور ایک نہ ایک دن جانا ہے اس دنیا سے۔ وہ کس نے کیا خوب کہا کہ ایک شب ہم چل رہے تھے، دل میں کچھ ارمان تھے، چند قدم آگے بڑھے، سامنے قبرستان تھے، ایک قبر پہ پاؤں پڑے، اس کے یہ بیان تھے، اے چلنے والے سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی جوان تھے۔ تو آپ اور مجھ کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيت منا فتوفه على الايمان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے قرآن کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، ہم نے کوشش کی ہے پھر بھی جو غلطی کوتاہی اس کو معاف فرما دے۔ یا رب العالمین اس کا ثواب آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے باصیت مسلمان چلے گئے ان تک پہنچا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، خصوصاً ہمارے جو بزرگ ہیں ان تک اس کو پہنچا دے۔ یا رب العالمین ہمارے بزرگوں کی قبر کو فتح الوسع عطا فرما۔ یا رب العالمین آخرت میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما۔ آمین۔ پولیس سرات سے ان کو بجلی کی طرح گزار دے۔ یا رب العالمین بے حساب کتاب ان کو جنت کے اندر داخلہ فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں عشق عطا فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں بدکار ہیں جیسے بھی ہیں یا اللہ تیرے در پر جھکتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین اس بابرکت رات میں تو اس سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اوپر رحم و فضل فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بے حساب و کتاب ہماری مغفرت فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن کی اولاد ہے اسے نیک صالح بنا دے۔ یا رب العالمین جن کی اولاد ہے اسے نیک صالح بنا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین
الراحمین ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرما یا رب العالمین، علماء طلباء کے ساتھ محبت نصیب فرما یا رب العالمین، علماء کی عزت کرنے والا بنا یا رب العالمین، مفاز کا عزت کرنے والا بنا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیب جاری فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو ختم قرآن کی مبارک